زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، میں اس کو مختصر کر کے بیان کرتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 156 میرا غدیر خم کے اوپر ہی پورا ریکارڈ ہے، 8 طریق میں نے کم از کم غدیر خم کے بیان کیے ہیں، اور میرا ریسرچ پیپر بھی پورا اس کے اوپر موجود ہے، اس کا میں تعارف بھی کروا دوں گا یہاں پر، کہ زید بن ارقم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو خم نامی گاؤں میں آپ نے مکے اور مدینے کے درمیان پڑاؤ کیا اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے تقریباً، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کنکلوڈنگ گفتگو کی اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ لوگوں، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی ہے یہ، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا اور جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، لیکن امت نے کتاب چھوڑ دی، اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ ادھر بھی امت کو نہیں ڈری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں گئے صرف 50 سال گزرے تھے کہ آپ کی نسل قتل کر دی گئی، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ کسی نبی کے ماننے والوں نے اپنے نبیوں کی اولاد کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا، اور آپ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا یہ ایک دکھی ٹاپک ہے، بہرحال اس پہ میں نے ایک امت کا قرض جھکا دیا ہے۔ مسئلہ نمبر 101 میرا ریکارڈ ہے، خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، اور میرا یہ ایکسکلوسیو ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 72 کے ٹائٹل کے ساتھ، اب تو اس کا اگلا ورژن بھی آ چکا ہے، آج الحمدللہ فائنل ہو گیا ہے، اب پرنٹنگ میں جائے گا انشاءاللہ، کل شام تک انشاءاللہ اس کا PDF کمپلیٹ 32 پیجز کے اوپر ریوائز جو ہے، جس میں میں نے شہادت عثمان کی اصل وجوہات بھی انشاءاللہ اس میں کور کر دی ہیں الحمدللہ، وہ اپلوڈ ہو جائے گا مکمل ریسرچ پیپر انشاءاللہ اتوار کی شام تک، کل انشاءاللہ 19 فروری 2017 کی شام تک۔ اس میں 72 کے ٹائٹل سے کم از کم 200 روایتیں اور اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اور یہ ریسرچ پیپر 4 بڑی زبانوں میں ہے، سب سے پہلے عربی میں لکھا تاکہ مولویوں کا اعزاز نکل جائے، عربی میں بات، پہلے عربی میں لکھا، پھر اردو ترجمہ ہوا، اس کے بعد ہندی میں ترجمہ اور انگلش میں بھی، 4 بڑی زبانوں میں انٹرنیشنل ریسرچ پیپر ہے یہ، 6 MB کی تقریباً فائل ہے ahlesunnatpak.com پہ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں، ریسرچ پیپر نمبر 5B، اس میں غدیر خم کی حدیث 33 نمبر کے اوپر آپ کو 8 کے 8 طریق مل جائیں گے، 8 طرق ملیں گے، اور باقی یہ پورا میں نے پس منظر اس میں کور کیا ہے۔ 5ویں حدیث صحیح بخاری میں 7269، اور یہ میں پہلی دفعہ آن ایئر کر رہا ہوں یہ حدیث، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا دعویٰ ہے، نہ یہ کسی کتاب میں آپ نے پڑھی ہوگی، حالانکہ یہ بخاری کے اندر ہے، اور نہ کسی سے سنی ہوگی یہ حدیث، اور میں بھی پہلی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں، میں نے ابھی تک نجی محفل میں بھی کبھی بیان نہیں کی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے اچانک مجھے یاد کروا دی حدیث، اور بڑے عرصے سے ادھار تھا کہ میں بیان کروں صحیح بخاری 7269، اور بخاری کا چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اس چیپٹر میں ہے یہ حدیث۔ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سیدنا ابوبکر کی بیعت کر لی گئی تو اگلے دن، اب یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، مسئلہ نمبر 55B میرا، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو وہ دیکھے۔ اب وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا یہ 2.25 گھنٹے کے اندر میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے۔ بہرحال تو اگلے دن جب دوسرا دن آیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پبلکلی ایڈریس کرنا تھا، تو حضرت ابوبکر سے پہلے سیدنا عمر جو ہے وہ ممبر پہ چڑھے، یعنی لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے تاکہ خلیفۃ المسلمین کا خطاب بعد میں ہو۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ شے پسند کی ہے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی جنت، تبھی دنیا سے اٹھا لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جبکہ جو تمہارے پاس ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یعنی دنیا، تم دنیا میں رہ رہے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جنتوں میں جا چکے، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ یہ ہے وہ کتاب اللہ،
کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا راستہ دکھایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا. اس کتاب کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بتائی. اور اب اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اپنے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو اختیار کر کے ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرو. یعنی اس کتاب کو. یہ سیدنا عمر کا خطبہ ہے حضرت ابوبکر کی خلافت کے دوسرے دن. اور یہ نہ سمجھے ان کے یہ الفاظ ذاتی ہیں، میں نے بتایا کہ یہ قرآن حکیم میں بھی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور اس میں حمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ مجھے پسند ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا. اور اس میں بھی ایک اور آیت بڑی اہم ہے. عصمت انبیاء کے عقیدے پہ میں نے 3 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B اہل سنت پاک.com پہ. اس میں میں نے کور کیا تھا سورہ الشورى کی آیت نمبر ہے 52 پارہ نمبر 25 میں، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ الشورى کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اور بالکل اس طریقے سے ہم نے اپنی طرف سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح نازل فرمائی، یعنی کتاب اللہ آپ کی طرف. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. آپ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے نہ تو کتاب سے واقف تھے اور نہ ایمان کی تفصیلات کے ساتھ واقف تھے. یعنی آپ کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی، یہ نہیں کوئی آپ نے خود بنائی ہے، آپ کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن اللہ کی حفاظت میں تھے. عصمت انبیاء کا عقیدہ آپ سمجھ لیں، پیدائش سے لے کے وفات تک نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 88A اور 88B سن لیں. آپ نہیں جانتے تھے کتاب کو اور نہ ایمان کی تفصیلات کو. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ. بلکہ ہم اپنے نور میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کا راستہ، یعنی اس کتاب اللہ کا راستہ، اس کو دکھا دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بے شک ضرور بالضرور، 2 تاکیدوں کے ساتھ، اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف گائیڈ کرتے ہیں. یعنی اس کتاب کے نزول کے بعد اس کتاب کے ذریعے آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز کیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. الحمدللہ. 6ٹھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ بھی بڑی زبردست حدیث ہے. صحیح بخاری میں 4460 اور مسلم میں 4227. اور یہ حدیث عبداللہ ابن ابی اوفا سے روایت ہے جو 86 ہجری 86 ہجری میں فوت ہوئے. ان سے سیدنا طلحہ تابعی نے پوچھا کہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کسی کے لیے وصیت فرمائی تھی، کوئی وصیت کی تھی اپنی وفات کے بعد کے لیے، کسی کو اپنا وصی بنایا تھا؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا، کسی کے لیے وصیت نہیں کی، نہ کسی شخصیت کے لیے نہ اپنے مال و متاع کے لیے. تو انہوں نے کہا پھر وصیت کرنا عام مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہوا؟ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ ایک چیز ہے کہ ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت کی تھی. یعنی جو وراثت کے مسائل ہیں وہ قرآن حکیم سے ڈیڈکٹ ہوں گے، اسی طریقے سے وصیت کسی نے کرنی ہے تو، اور دوسرا کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی، یعنی کتاب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی ہے. اسی پہ تو میں نے لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 55B، وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ سیدنا علی نہ سیدنا ابوبکر، دونوں خلیفۃ الرسول ہیں، امیر المومنین ہیں، وصی رسول نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. ہم تو چاروں کو خلیفۃ الرسول اس اعتبار سے مانتے ہیں. ویسے تو خلیفۃ الرسول کنزیکٹو سیدنا ابوبکر کو چنا گیا، لیکن بعد والے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مسند پہ خلافت علی منہاج النبوہ کے تحت سارے خلافت راشدہ میں شامل ہیں. الحمدللہ. تو باقی شو کو مسئلہ نمبر 55B. سیکنڈ لاسٹ حدیث صحیح مسلم سے 1897 اور مشکات میں 2115 ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ ممبر پہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دیتا ہے اور دیتا رہے گا، اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال دیتا ہے اور زوال دیتا رہے گا. اسی کو ٹرانسلیٹ کیا ہے جواب شکوہ میں ڈاکٹر اقبال نے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ حدیث کی ٹرانسلیشن ہے صحیح مسلم 1897. اور ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا حال.
اور آخری حدیث 8ویں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں 534، اسی حدیث میں الفاظ ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، اور اس کے آگے الفاظ ہیں، یہ حدیث مسلم میں 534 ہے اور مشکات میں بھی 281 موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سب سے سخت الفاظ ہیں، اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا، والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت بننے والا ہے قیامت کے دن، یا تیرے خلاف حجت بننے والا ہے۔ قرآن یا تیرے حق میں دلیل بنے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے پڑھا، اس پہ عمل کیا اور اس کی دعوت پیش کی اس نے، اور تیرے خلاف کیا ہوگا؟ قرآن بھی اور نبی علیہ السلام بھی، صاحب قرآن بھی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ الفرقان آیت نمبر 30، آیت شکایت، جس کے کانٹیکسٹ میں ہم اتنی ڈسکشن کر رہے ہیں۔ القرآن حجت لک او علیک، انسان یا تو قرآن تیرے حق میں حجت بن جائے گا یا تیرے خلاف حجت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے حق میں حجت بنائے۔ ایسی کو سپورٹنگ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، قیامت والے دن قرآن اور رمضان اللہ کے حضور شفاعت بھی کریں گے۔ رمضان کہے گا دن کو میں نے اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھا، اور قرآن کہے گا رات کو میں نے اس کو ایکسیسو نیند سے روکا اور اس نے قیام کیا۔ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور ولیعوذ باللہ تعالیٰ جس کے خلاف ہوئی یہ گواہی، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، ولیعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور یہ خلاف جو حجت ہے میرے بھائیوں بہت خطرناک معاملہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث شفاعت کے اوپر میں نے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 88B، 1.5 گھنٹے کا، اس میں نے بخاری اور مسلم کی پوری ڈیٹیل حدیث کور کی ہے۔ اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے بار بار دوزخ کی طرف جائیں گے اور اپنے امتیوں کو نکالیں گے، حتیٰ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی میں ایمان ہوا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹلی بولے اعوذ باللہ تعالیٰ، یہ عذاب بھگتنے کے بعد ہے۔ لوگ کہتے ہیں خیر ایک پھیرا لگے گا، صرف 50,000 سال کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ اس دنیا کی 50 سال کی زندگی کی عیاشی کے عوض 50,000 سال عذاب کاٹنا پڑ جائے نا، وہی بہت بڑا ہے۔ دوزخ کا فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ جاؤں گا نا دوزخ کی طرف، تو جو دروغہ دوزخ ہے نا مالک، جس کا سورہ الزخرف میں نام آیا، اس کا نام ہے مالک، وہ کہے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے، البتہ اس شخص کے سوا کہ جسے قرآن نے اب جنت میں جانے سے روک لیا ہے، اور جس کو قرآن نے جنت سے جانے سے روک لیا وہ اب جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 72، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پہ جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہاں پہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی، اس نے دنیا ہی میں کر لی، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے، قیامت والے دن اس کے ذریعے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 48 اور 1116 میں آیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی آخرت میں شرک کے ساتھ آیا، دنیا میں معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے شرک کیا تو گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا پڑا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو مشرک کی شفاعت نہیں ہونی، قرآن نے روک لینا ہے اسے، اور یہ بڑا ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر دے دیا ہے۔ مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اور میرا ایک ریسرچ پیپر جو ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا، ریسرچ پیپر نمبر 3 اہل سنت پاک .com پہ 8 صفحوں کی یہ فائل ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، توحید کے خلاف اور شرک کے جو عقائد پروپیگیٹ کیے ہیں اس حوالے سے جو دھوکے اشکالات دیے جاتے تھے سب کے میں نے جواب دیے ہیں، اور اسی ریسرچ پیپر کو میں نے کور کیا ہے
مسئلہ نمبر 3 کے اندر دعا صرف اللہ ہی سے، یہ ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے، جسے شوق ہو تو اس کو ضرور پڑھے اور عقیدہ توحید تک پہنچے، کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔